ایک مرتبہ ساتھی روشی پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی طرف الذین وہ لوگ، الی الذین ان لوگوں کی طرف، علم ترا کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف یا ان لوگوں کو، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا، خرجو جو نکلے، من دیارہم من سے، دیار گھروں، ہم اپنے، من دیارہم اپنے گھروں سے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم اور وہ، الوف جمع ہے الف کی، الف ہزار کو کہتے ہیں، الوف جمع ہے تو ہزاروں، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت حذر ڈر، الموت موت کے ڈر سے۔ الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے، وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے، حذر الموت اور موت کے ڈر سے نکلے وہ۔ فقال تو فرمایا، لہم ان سے، اللہ تعالیٰ نے، فقال لهم اللہ تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا، موتو تم سب مر جاؤ، موتو تم سب مر جاؤ، ثم پھر، احیا ان کو زندہ فرمایا، ہم ان کو، ثم احیاہم پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ فرمایا، انا بے شک اللہ تعالی، لذو فضل بڑی مہربانی فرمانے والے ہیں، علی الناس لوگوں پر، ولیکن اور لیکن، اکثر الناس اکثر لوگ، لوگوں کی اکثریت، اکثر لوگ، لا یشکرون شکر ادا نہیں کرتے، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ پچھلی آیات میں تفصیلاً بہت سارے مسائل بیان ہوئے جن میں بہت سارے عائلی اور معاشرتی مسائل تھے۔ انشاءاللہ یہ مسائل کا سلسلہ ابھی آگے بھی چلے گا۔ درمیان میں اللہ رب العزت نے کچھ واقعات بیان فرمائے ہیں، اور ان کا مقصد جو ہے، جو واقعات اب درمیان میں ہیں، ان کا مقصد اللہ کی ذات پر ایمان رکھنا، آخرت پر ایمان رکھنا، مرنے کے بعد ہم سب نے زندہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا حکم دیں تو اللہ کے حکم کو پورا کرنا، کسی قسم کا ڈر یا خوف اس میں اپنے دل میں نہ رکھنا۔ اب یہاں پر جو واقعہ بیان ہو رہا ہے یہ مثالی واقعہ نہیں ہے، بلکہ یہ 100% سچا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے ایک نبی کے زمانے کا جن کا نام ہے حضرت حزقیل علیہ السلام، بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام میں سے تھے۔
کسی علاقے میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری پھیلی، طاعون کی بیماری، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دشمن نے حملہ کیا، لڑائی کا خوف تھا وہاں پر۔ خیر، بیماری کی وجہ سے موت کا خوف ہو یا لڑائی کی وجہ سے موت کا ڈر یا خوف ہو، وہ لوگ اپنے علاقے چھوڑ چھاڑ کے وہاں سے نکلے اور بھاگے۔ بھاگ کر انہوں نے کسی علاقے میں پناہ لی۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم وہاں سے بچ کے آ گئے ہیں تو اب ہمیں موت نہیں آئے گی۔ اللہ رب العزت نے ان کو سمجھانے کے لیے اور ان کے واقعے کے توسط سے قیامت تک آنے والی انسانیت کو سمجھانے کے لیے ان سب کو وہاں پر ان سب پر موت طاری فرما دی، سب کے سب۔ اور ان کی تعداد تقریباً 4000 کے قریب بتائی جاتی ہے، کم و بیش تقریباً اتنی تعداد تھی ان کی۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان سب کے اوپر موت کا فیصلہ طاری ہوا اور وہ سب کے سب مر گئے، حتیٰ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی جو جسم کی کھالیں ہیں وہ گل گئیں، گوشت گل گیا، ہڈیاں بکھر گئیں۔ عرصہ دراز کے بعد اللہ کے ایک نبی حضرت حزقیل علیہ السلام ان کا اس علاقے سے گزر ہوا تو انہیں وہ سارا منظر بڑا عجیب سا محسوس ہوا۔ یہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں دور دور تک، ایسے کوئی آفت آئی ہے، شاید یہاں پر کوئی آزمائش آئی ہے۔ تو انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا مانگی، یا باری تعالیٰ یہ کیا معاملہ پیش آیا ان لوگوں کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی ساری تفصیل ان کو بتائی کہ یہ وہ لوگ تھے جو موت کے ڈر سے بھاگے اور یہاں آ کر پناہ لی، تو میں نے ان سب کے اوپر موت طاری کر دی۔ پھر اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا لیکن اب میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں ان سب کو زندہ کروں، تو میں ان سب کو اب تمہارے سامنے زندہ کرنے لگا ہوں۔ چنانچہ اس واقعے کی تفصیل تو بہت بیان ہوئی ہے، لیکن وہ تفصیل ممکن ہے ٹھیک بھی ہو، ممکن ہے نہ بھی ٹھیک ہو، کیونکہ وہ پرانی تاریخی روایات کے واقعات ہیں۔ قصہ مختصر اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور حضرت حزقیل علیہ السلام کو پھر حکم فرمایا کہ اب آپ انہی لوگوں کے اندر رہیں اور آپ ان کو اللہ کا دین سکھائیں، سمجھائیں، راہ راست کی تلقین کریں تاکہ یہ لوگ راہ راست پر رہیں اور آنے والی جو نسلیں ہیں وہ بھی ہدایت پر قائم رہیں۔ الم ترا، دیکھیے، الم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کو، خرجوا، جو نکل گئے تھے، من دیارہم، اپنے گھروں سے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ بھاگ نکلے تھے، وہ بھاگ نکلے تھے اپنے گھروں سے، وہم الوف، ہزاروں کی تعداد میں۔ اور کیوں بھاگ نکلے تھے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے، موت کے ڈر سے بھاگ نکلے تھے۔ انسان موت سے نہیں بچ سکتا، یہ تو ایک ایسا اٹل واقعہ ہے اور ایسی اٹل حقیقت ہے کہ موت جو ہے نا، موت، اس کے بارے میں دو باتیں بہت عجیب ہیں۔ موت سے زیادہ یقینی چیز کوئی نہیں ہے۔ یقینی اس طرح کہ خدا کا انکار کرنے والے موجود ہیں، نبیوں کا انکار کرنے والے موجود ہیں، لیکن آپ کو موت کا انکار کرنے والا کوئی نہیں ملے گا۔ ایسی یقینی چیز ہے۔ اور غیر یقینی ایسی ہے، غیر یقینی، کہ کب آ جائے کوئی نہیں پتہ۔ دنیا کی واحد چیز جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ انسان ہے، باقی ہر چیز کی گارنٹی ہے، بلکہ اب تو کارڈ دیا جاتا ہے، آپ کو وارنٹی کارڈ ساتھ دیا جاتا ہے، 2 مہینے، ہفتہ، 15 دن، 40 سال، 2 سال، 8 سال، 10 سال، لائف ٹائم، سب۔ واحد کائنات کی چیز، واحد چیز جس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے وہ انسان ہے، غیر یقینی اتنا۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے انسان کے لیے حکم یہ ہے کہ اس موت کی وجہ سے وہ اپنا علاقہ، گھر بار نہ چھوڑے کہ اگر میں یہاں رہا تو مجھے موت آ جائے گی۔ وہ جہاں بھی جائے گا موت اس کو آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، موت تم کہیں بھی جاؤ گے موت تمہیں آ کر رہے گی اور موت تمہیں پہنچ کر رہے گی۔ تو
فقال لهم اللہ، اللہ نے ان سے فرمایا موتو، مر جاؤ، ثم پھر احیاہم، دیکھیں وہ لوگ جو کوئی بھی علاقہ چھوڑ گئے، کوئی بھی ملک چھوڑ جائیں، دوسرے ملک چلے جائیں، حالات نہیں یہاں، وہاں کیا ہوتا ہے، یہاں سے زندہ گئے وہاں سے ان کی لاش آتی ہے، یہاں زندہ تھے، یہاں زندہ رہے، زندہ تھے، یہاں سے زندہ سلامت گئے، اور جس ملک میں گئے کہ بھئی وہاں امن ہے، وہاں سے پھر ان کی لاش آئی۔ فقال لهم اللہ موتوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، انسانوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، انسانوں کی اکثریت، لا یشکرون، وہ شکر ادا نہیں کرتے، اکثر انسان اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ اس میں ایک اور بھی چیز ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ انسانوں کو زندہ فرمائیں گے، کیا یہ ممکن ہے؟ تو دنیا میں اللہ پاک ایسے واقعات انسانوں کے سامنے ظاہر فرماتے ہیں۔ ہم قرآن کریم میں بہت سے واقعات پڑھیں گے، جو لوگ مر گئے تھے اللہ نے ان کو زندہ کیا، جانور مر گئے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا، انسانوں کے اوپر طویل عرصہ، اصحاب کہف کا واقعہ ہم پڑھیں گے، 900 سال سے زیادہ، 300 سال، 300 سنین، 300 سال سے زائد سوئے رہے، اور اس دوران پانی کا ایک قطرہ ان کے منہ میں نہیں گیا، کھانے کا ایک لقمہ تو کیا، ایک دانہ کسی چیز کا ان کے منہ میں نہیں گیا، اور وہ زندہ رہے۔ اور وہ کسی اور سیارے پہ نہیں تھے، یا کسی اور آسمان پر، یا کسی اور زمین پر نہیں تھے، اسی زمین پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورج نکلتا تھا، جب سورج طلوع ہوتا تھا تو ہم نے ان کو ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ اس سورج کی کرنیں براہ راست ان پہ نہ پڑیں، اور جب سورج غروب ہوتا تھا وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، سورج غروب ہوتا تھا تو ہم نے ان کو ایسی جگہ رکھا ہوا تھا کہ سورج کی کرنیں براہ راست ان پہ نہ پڑیں، تاکہ کہیں وہ نمایاں نہ ہو جائیں۔ لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ، لوگ جاتے تھے ان کو دیکھنے کے لیے، لیکن وہ جگہ اتنی پر اسرار تھی کہ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، کہ لوگ وہاں سے نہ ڈر کے بھاگ جاتے تھے، یعنی وہ انسانوں ہی کا علاقہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے 300 سال ان کو، اور وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹیں بدلواتے رہے، تاکہ ایک ہی طرف لیٹنے کی وجہ سے ان کا وجود گلنا سڑنا شروع نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو اپنی قدرت بھی دکھاتے ہیں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ مرنے کے بعد قیامت تک وہ بالکل صحیح سلامت رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دکھا دیتے ہیں، یہ دیکھو تمہارے سامنے۔ اچھا مزے کی بات، 300 سال کے بعد یا 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے ہیں نا، وہ کیا سمجھ رہے ہیں، اوہو لگتا ہے رات کو سوئے تھے تو کوئی لمبی آنکھ لگ گئی ہے، اچھا بھائی کافی ٹائم گزر گیا، کھانا نہیں کھایا، جاؤ کوئی بندہ جائے بھائی کھانا لے کے آئے۔ یعنی وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم کل سوئے تھے تو لگتا ہے ایک دن گزر گیا، شاید ہم پر پورا دن ہی گزر گیا، ہم تو لگتا ہے 24 گھنٹے ہی سوئے رہ گئے، اٹھو بھائی بھوک لگی، کھانا لے کے آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسے واقعات کے ضمن میں بتانا یہ چاہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ عین ممکن ہے، اور مرنے کے بعد انسان صحیح سلامت رہے، اس کا وجود اسے کوئی نقصان نہ پہنچے، زمین کوئی اس کو نقصان نہ پہنچائے، یہ بھی عین ممکن ہے۔ میں تمہیں دکھا رہا ہوں، میں تمہیں وہ بھی دکھا رہا ہوں۔ تو ایسے واقعات مرنے کے بعد زندہ ہونا جو ایک بنیادی ترین عقیدہ ہے، ان کی تعلیم بھی دیتے ہیں۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل علی الناس، انسانوں پر بڑا فضل فرمانے والے ہیں، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، اکثر لوگ، لا یشکرون، شکر ادا نہیں کرتے۔ وقاتلوا، اور اے لوگو تم جنگ کرو، تم لڑو، تم لڑائی کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور تم اللہ کی راہ میں جنگ کرو، اور تم اللہ کی راہ میں لڑائی کرو۔ یہ اس آیت سے معلوم یہ بھی ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کہ لڑائی کا خوف تھا، اس وجہ سے وہ لوگ اپنے علاقے گھر بار چھوڑ کر بھاگ گئے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بھاگو نہیں، وقاتلو، اور لڑائی کرو دشمن سے، دشمن کا مقابلہ کرو، دشمن کا سامنا کرو۔ اور جب دشمن کا مقابلہ کرو گے، دشمن کا سامنا کرو گے، تو اللہ پاک تمہیں اس پر فتح یاب فرمائیں گے، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اچھا، یہ میں جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ہی اگلا واقعہ شروع ہو رہا ہے، اس کے ساتھ ہی کہ اللہ پاک نے ایک قوم کو، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، ان کو فرمایا کہ دشمن سے ڈرو نہیں، اٹھو نکلو، ان کا مقابلہ کرو۔ جب تم ان کا مقابلہ کرنے جاؤ گے، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائیں گے اور تمہیں دشمن کے اوپر غالب فرمائیں گے۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جنگ کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ، کہ بے شک اللہ تعالی، سمیع، سب کچھ سننے والے ہیں، علیم، سب جاننے والے ہیں۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ سمیع علیم، اور یار جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے ہیں، سب کچھ جاننے والے ہیں۔ من ذا، کون ہے جو، من ذا کون ہے، الذی جو، یقرض قرض دے، یقرض قرض دے، اللہ، اللہ کو۔ من ذا الذی، کون ہے جو، یقرض اللہ، اللہ کو قرض دے، قرضا حسنا، قرض حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ، پس یضاعفہ، بڑھائیں گے، ہو اللہ تعالیٰ، ہو اس کو، فیضاعفہ، بس اس کو بڑھائیں گے اللہ تعالیٰ قرض کو، لہو اس شخص کے لیے، اضعافا کثیرہ، کئی گنا، اضعاف گنا، کثیرہ کئی، فیضاعفہ لہو اضعافا کثیرہ، اللہ تعالیٰ اس قرض کو کئی گنا اس شخص کے لیے بڑھائیں گے، اس میں کئی گنا اضافہ فرمائیں گے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی، یقبض، رزق کو تنگ فرماتے ہیں، ویبسط، اور رزق کو کشادہ فرماتے ہیں۔ اللہ ہی رزق کو تنگ کرتے ہیں، اللہ ہی رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، وَإِلَيْهِ، اور اسی کی طرف، ترجعون، تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنا دے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس شخص کے لیے کئی گنا بڑھائیں گے۔ واللہ یقبض، اور اللہ ہی رزق کو تنگ فرماتے ہیں، ویبسط، اور اللہ ہی رزق کو کشادہ فرماتے ہیں، والیہ ترجعون، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ بڑی ہی لطیف حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی۔ پہلی بات، اللہ کو قرض دینا، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے دین کو جہاں پر بھی مالی معاونت کی ضرورت ہو، وہاں مال خرچ کرنا، یہ قرض ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ قرض کہہ رہے ہیں۔ اچھا، ابھی قرض کیوں کہہ رہے ہیں؟ انسانوں کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ قرض ہم انسان سمجھتے ہیں قرض وہ چیز ہے جو میں دوں گا تو مجھے واپس ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو تم مجھے دو گے میری راہ میں، میرے دین کے لیے، چاہے تبلیغ کے لیے، چاہے جہاد کے لیے، چاہے تعلیم کے لیے، وہ یوں سمجھو کہ تم مجھے قرض دے رہے ہو۔ اب جب انسان کسی کو قرض دیتا ہے تو وہ واپس ملتا ہے، تو تمہارا قرض تمہیں واپس ملے گا۔ دوسری بات، صرف واپس نہیں ملے گا بلکہ میں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا، میں اس کو بہت بڑھا چڑھا کر۔ اب انسانی جو سوچ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اگر ہم ان جگہوں پر مال خرچ کریں گے تو ہمیں مالی طور پر تنگی ہوگی، مالی طور پر ہمیں تنگی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں تم نے کہاں سے اصول بنا لیے کہ تنگی کس چیز سے ہوتی ہے اور کشادگی کس چیز سے ہوتی ہے؟ تم نے کہاں سے اصول بنا لی؟ تمہیں کس نے کہا ہے؟ بھائی، کن چیزوں کی وجہ سے انسان کے مال کے اندر وسعت ہوتی ہے، اضافہ ہوتا ہے، اور کن چیزوں کی وجہ سے انسان کے مال میں کمی ہوتی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس کا فیصلہ تم نے کب سے کرنا شروع کر دیا؟ تو تم کون ہوتے ہو؟ واللہ یقبض، یہ تو میں فیصلہ کرتا ہوں، اور مالوں کے اندر وسعت اور مالوں میں تنگی تو میں کرتا ہوں، اور مجھے پتا ہے کہ میں نے کہاں پہ مال میں وسعت کرنی ہے اور کہاں مال میں تنگی کرنی ہے۔
ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے، یہ غالباً 21واں پارہ ہے، ایک بڑا ہی پیارا وہاں کمپیریزن آیا ہے، بہت ہی خوبصورت تقابل ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں نا، تو بلکہ وہ ہے جو تم سود لیتے ہو نا اور یہ سوچتے ہو کہ اس سے مالوں میں اضافہ ہوتا ہے، تو اس سے مالوں میں اضافہ نہیں ہوتا۔ فلا یربو عند اللہ، اس سود کی وجہ سے مال میں اضافہ نہیں ہوتا، جبکہ انسانی سوچ یہ کہتی ہے کہ جو سود ہوتا ہے وہ آپ کے مال میں اضافہ ہے، لاکھ کے اوپر آپ کو بے شک 2000 مل رہا ہے، 3000 مل رہا ہے، اضافہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے، اب اس سے مال میں اضافہ ہوگا یا آگے چل کر مال میں اس سے کمی و تنگی ہوگی۔ فلا یربو عند اللہ، ہاں وما آتیتم من زکات، جو تم زکوٰۃ یا صدقہ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ، اور اس امید سے دیتے ہو کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل ہوگی، فاولئک هم المضعفون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں میں اضافہ کرنے والے ہیں۔ گویا دیں گے تو اضافہ ہوگا، لیں گے تو تنگی ہوگی۔ انسان کی سوچ یہ ہے کہ لیں گے تو اضافہ ہوگا، دیں گے تو تنگی ہوگی۔ اللہ کا اصول فیصلہ قانون یہ ہے، دو گے تو اضافہ ہوگا، لو گے تو تنگی ہوگی، لیکن لینا سود کی شکل میں ہوا تو یا حرام طریقے سے ہوا تو تنگی ہوگی۔ واللہ یقبض، اب یہاں اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے تم بخل کرنے لگو، ہاتھ کھینچنے لگو، ارے بھائی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو فنڈ چاہیے، پیسہ چاہیے، بہت فنڈ چاہیے، بہت پیسہ چاہیے، اور نہیں بھائی نہیں، ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں تم کرو ٹھیک ہے، جتنا کرو گے نا میں اس سے کئی گنا تمہارے مال میں اضافہ کروں گا، کئی گنا تمہارے مال میں برکت دوں گا، تمہاری معیشت میں ٹھیک کروں گا، تمہارے معاملات میں ٹھیک کروں گا۔ اس لیے آپ دیکھیں کچھ عرصہ اسلام کا ابتدائی دور ذرا مشکل ہے، جہاد کا سلسلہ شروع ہوا تو وہ مالی وسعت ہوئی، حیران کن ترین بات کہ ایک شخص زکوٰۃ دینے نکلتا ہے، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں، دینے نکلتا ہے۔ آج پاکستان کی آبادی محتاط انداز میں 22-23 کروڑ کے قریب ہے، شاید 24 کروڑ ہو۔ آج اگر آپ زکوٰۃ دینے نکلے نا تو ہمارے لینے والے جو ہے نا 10 کروڑ سے اوپر ہوں گے۔ ایک شخص زکوٰۃ لے کے نکل رہا ہے، کوئی محتاج مل جائے، زکوٰۃ کا مستحق مل جائے، میں زکوٰۃ دے دوں، جس کو بھی کہتا ہے وہ کہتا ہے بھائی مجھے نہیں لگتی، میں الحمدللہ صاحب حیثیت ہوں۔ واللہ یقبض ویبسط، دیکھیں یہ چیز اللہ تعالیٰ نے ان کو مالی اعتبار سے اتنا صاحب وسعت کر دیا۔ تو کن چیزوں سے اضافہ ہونا ہے، معیشت کن چیزوں سے بہتر ہوتی ہے، معیشت ابھرتی ہے، گروتھ کرتی ہے، اور کن چیزوں سے ملکوں کی یا انسانوں کی معیشت وہ تباہ ہوتی ہے، اس کا فیصلہ انسانوں کے ہاتھوں میں نہیں ہے، بلکہ اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے، اور وہ بتا بھی دیا ہے، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ آج جو عرب ہے نا، آل عرب جو ہیں، انہوں نے قتال کے لیے، دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور دشمن اپنا کم از کم اپنا دفاع کرنے کے لیے انہوں نے کوئی پیسہ خرچ نہیں کیا، حالانکہ 8-10 ارب ممالک ایسے ہیں ہنستے ہوئے ایٹمی طاقت بن سکتے ہیں، ہنستے ہوئے ایٹمی طاقت وہ بن سکتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ان پر جو ایک خاص عنایت ہے اس خطے کی وجہ سے، وہ تو ہے، وہ اس خطے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے ان پر خاص عنایت وہ رہے گی۔ اس سے ہٹ کر دنیا میں ان کا کوئی وقار یا عزت نہیں ہے۔ ذرا کہیں سے کوئی بھی ان کو دھمکی دینا، دیکھیں نا، ایک اسرائیل ان کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو قابو نہیں کر سکتے۔ ایک اسرائیل چھوٹا سا 2-3 کروڑ افراد، بمشکل 2 کروڑ افراد، شاید اس سے بھی کم ہو،
ٹھیک ہے، ہمارا لاہور بہت بڑا ہے، اسرائیل لاہور سے بہت چھوٹا ہے، لاہور سے بہت چھوٹا ہے اسرائیل، چھوٹا نہیں بہت چھوٹا ہے، کافی چھوٹا ہے۔ تو لیکن کیا ہے، ایک اسرائیل، وہ سب مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وسائل ہیں، سب کچھ ہے، پیسہ ہے، مال و دولت ہے، ہاں اگر یہ لوگ تھوڑا سا وسائل کے اپنے دفاع کے اوپر وسائل خرچ کرتے، اسرائیل کا نام و نشان بھی نہ ہوتا آج۔ یہ نہیں کہ موجود ہوتا، آنکھیں دکھاتا، نام و نشان بھی نہ ہوتا۔ آج اٹھے ہیں چند نہتے لوگ، آج چند نہتے لوگ اٹھے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، غلیلوں والے، اور گھریلو سامان سے انہوں نے کچھ تیاری کر کے انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں میں، اسرائیل کو سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ اسرائیل ابھی تک ان کو ختم نہیں کر پا رہا، ان پر قابو نہیں پا رہا، ان پر فتح یاب نہیں ہو پا رہا۔ سال سے اوپر ہو گیا ہے، سال سے اوپر ہو چکا ہے، بے شمار قربانیوں کے باوجود وہ مجاہدین آج بھی وہاں پہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ ابھی میں نے ایک خبر پڑھی، پتہ نہیں اب میں کنفرم نہیں ہوں کہ وہ فیک ہے یا ریئل ہے، کہ جو وزیر خارجہ تھا غالباً، اسرائیل کا وزیر خارجہ، اس نے اعتراف کیا ہے، میں کنفرم نہیں ہوں اس پر، میں بتا رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہیں سے اس کی جو ہے اتھینٹسٹی جو ہے کنفرم ہو جائے اس کی۔ تو اس نے اعتراف کیا ہے کہ جی ہم ابھی تک جو فلسطینی مجاہدین ہیں ہم ان پر قابو نہیں پا رہے، ہم ابھی تک ان پر قابو نہیں پا رہے۔ قابو، یہ تو اس نے بڑے محتاط الفاظ استعمال کیے ہیں نا، اس کا مطلب کیا ہے، ابھی تک ہم ان کے مقابلے میں ناکام ہیں۔ چنانچہ وہ اسرائیل اب اپنا اس خفت کو مٹانے کے لیے، اس شرمندگی کو مٹانے کے لیے وہ اس لڑائی کو آگے پیچھے پھیلا رہا ہے، وہ آگے پیچھے پھیلا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی خفت کا سامنا اس کو پڑا ہے، اتنی بڑی شکست اس کو سامنے پڑی ہے کہ وہ ہل گئے اندر سے، یہ کیا کریں۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان رکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والے، جاننے والے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، وَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کر اس کو واپس کریں گے۔ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، یہ رزق کشادہ بھی اللہ کرتے ہیں، رزق تنگ بھی اللہ کرتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور یہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، بھئی یہ دنیا تو یہاں پر رہے گی، کل مر کے بھی اللہ کے پاس جانا ہے، اور جو اللہ کی راہ میں کریں گے ان کو وہاں الگ سے صلہ ملے گا۔ دنیا میں اللہ ان کا رزق کشادہ فرمائیں گے، اور آخرت میں اللہ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان کے درجات بلند فرمائیں گے۔ پھر دیکھیے جی، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ، آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے نکلے، وَهُمْ أُلُوفٌ، ہزاروں کی تعداد میں تھے، کیوں نکلے؟ حذر الموت، موت کے ڈر سے۔ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا، اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ تم سب۔ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، پھر اللہ نے ان کو زندہ فرمایا۔ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ، اللہ انسانوں پر بہت فضل فرمانے والے ہیں۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کی راہ میں قتال کرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، جان رکھو اللہ پاک سب کچھ سننے والے جاننے والے ہیں۔ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اللہ اس کو کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کریں گے۔ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ، اور اللہ ہی ہیں جو رزق کو کشادہ بھی فرماتے ہیں، اللہ ہی ہیں جو رزق کو تنگ بھی فرماتے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اللہ ہی کی طرف تم سب کے سب لوٹائے جاؤ گے۔ صدق اللہ۔